بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پارٹ نمبر 4 صفحہ نمبر 63۔ کتاب کا نام ہے مرض حب دنیا، علامات اور علاج۔ علاج نمبر 9، دنیا کی طرف نامکمل اور سرسری توجہ مت دیں، بلکہ کامل اور بھرپور توجہ دیں، جس سے حقیقت واضح ہو جائے، کیونکہ قرآن میں تفکر فی دنیا کا حکم ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے دنیا کی حالت میں کامل توجہ کی ہے اور اس کی حقیقت سمجھ کر ہم کو بتا دیا ہے۔ مولائے کائنات نے اس پر کامل توجہ کی اور بتایا کہ دنیا کی حالت تو یہ ہے کہ حلال چیزوں کا حساب دینا ہوگا اور حرام چیزوں پر عذاب بھگتنا ہوگا۔ ہم دنیا کو برقعے کے اوپر سے دیکھ کر اس پر عاشق ہو گئے اور اہل اللہ نے برقع اٹھا کر اسے دیکھا ہے، اس لیے آخرت کی طلب میں لگ گئے ہیں۔ وہ دنیا سے بے توجہی کی تعلیم نہیں دیتے، بلکہ کہتے ہیں کہ اتنی کامل توجہ دو کہ حقیقت معلوم ہو جائے، نہ تمام توجہ مت کرو کہ ظاہری ہی تک رہ جاؤ۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ علماء ترقی سے منع کرتے ہیں، جبکہ وہ قرآنی حکم خیر میں ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرو کے مطابق ترقی کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ اب خیر کا مقابل شر ہے اور ترقی فی شر کو کوئی عاقل مطلوب نہیں کہہ سکتا، جبکہ بغیر سلامتی دین کے دنیاوی ترقی کو علماء اعلام ترقی ورم سمجھتے ہیں۔ جس شخص کے بدن پر ورم یا سوجن آ جائے، ظاہر میں تو وہ ترقی یافتہ ہے، مگر حقیقت میں تنزلی کی طرف جا رہا ہے۔ لہٰذا دین کے بغیر دنیاوی ترقی ورم کی طرح ہے، اس کے وہ حامی نہیں ہے، ورنہ فی نفس سے ہی ترقی دنیا جس میں دین سلامت رہے وہ ہم سے زیادہ حامی ہے۔ فنائے دنیا کا علم رکھنے کے باوجود لوگوں کو اس سے کیوں غفلت ہو جاتی ہے؟ مثلاً اگر کوئی بیٹا اپنے باپ سے بد کلامی کرے تو لوگ اس کو سمجھاتے ہیں، دیکھو یہ تمہارا باپ ہے۔ حالانکہ لڑکا کہہ سکتا ہے کہ باپ ہونا تو مجھے آپ لوگوں سے زیادہ معلوم ہے، میں نے تو صرف بدتمیزی کی ہے، لیکن اہل زبان اس کو یہی کہیں گے کہ اس علم ابویت کو تقاضا تو یہ تھا کہ تم اس کا ادب کرتے، تم نے اس کے خلاف عمل کیا تو گویا تمہیں اس کا علم ہی نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل زبان بھی اعتقاد کے ساتھ عمل کو بھی مقصود سمجھتے ہیں۔ اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں دنیا کا فانی ہونا معلوم ہے، زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں، مگر عمل برتاؤ ایسا ہے کہ جیسے باقی رہنے والی شے کے ساتھ ہوا کرتا ہے، تو ان کا یہ اعتقاد نہیں مانا جائے گا۔ اب عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ فنائے دنیا سے کبھی غفلت نہ ہو، مگر کیا کریں کہ ہماری طبیعت غفلت کی مقتضی ہے، کیونکہ فنائے دنیا کو بار بار دیکھتے دیکھتے مساوات سی ہو جاتی ہے، اور جس چیز کی مساوات سی ہو جائے، یکسانیت آ جائے، تو اس سے طبیعت کو غفلت ہو جاتی ہے۔ مگر شریعت نے یہاں بھی دونوں کو معتدل کر دیا اور دونوں کی رعایت فرمائی ہے کہ چلو غفلت کا تو اتنا مذائقہ نہیں، مگر اتنی غفلت نہ ہو کہ احکام عقلیہ بالکل ہی برباد ہو جائیں۔ اگر تھوڑی سی بھی غفلت نہ ہو تو انسان دنیا کا کوئی کام نہ کر سکے، کہ اگر سامنے ہر وقت موت کھڑی رہے تو وہ کوئی کام اچھی طرح نہیں کر سکتا۔ اتنی غفلت کو تو مذائقہ نہیں جس کی انتظام معاش میں ضرورت ہو، مگر اتنی نہ ہو جیسے گویا ہمیشہ اسی میں رہنا ہے۔ اور اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی مسافر سرائے یا ہوٹل میں دل لگائے اور اس کی تزئین و آرائش میں لگ جائے تو یقیناً سب اس کو بے وقوف کہیں گے کہ صرف رات بھر کا تو قیام تھا، اس کے لیے اتنا اہتمام، یہ تو وطن اصلی کے لیے مناسب تھا۔ جبکہ حقیقت یہی کہ جس چیز کے لیے لوگ دنیا طلب کرتے ہیں، یعنی راحت قلب، وہ بھی دنیا سے حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ دین ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اہل اللہ سے بڑھ کر راحت قلب کسی کو حاصل نہیں، اور یہی روح ہے دنیا کی۔ تو معلوم ہوا کہ طالبان دنیا کو دنیا سے بھی کچھ حصہ نہیں ملا، وہ تو محض ظاہری اسباب کو لیے بیٹھے ہیں، اور روح دنیا انہی کو حاصل ہے جن کو آپ تارک الدنیا کہتے ہیں۔ روح دنیا کے پیچھے بھاگنے سے نہیں ملتی، بلکہ اس کے ترک کرنے سے ملتی ہے۔ پھر حیرت ہے کہ لوگ اس چیز کے عاشق ہیں جس کے ملنے کا طریقہ یہی کہ اس سے محبت نہ کی جائے۔ ظاہر ہے کہ جب طلب آخرت کا دنیا میں یہ نتیجہ ہے کہ طالب آخرت کو یہاں بھی راحت قلب حاصل ہو جاتی ہے، تو خود آخرت میں پہنچ کر کیا حال ہوگا۔
علاج نمبر 10، اگر سوچ ہی لیا ہے کہ دنیا کی ہر چیز حاصل کرنا ہے تو ٹھیک ہے، اس میں صرف ایک چیز کا اضافہ کر لیجئے اور وہ ہے قرب خدا، اس کو بھی حاصل کر لیجئے، اور اس کا طریقہ یہ کہ اپنے واجبات کو ادا کیجئے۔ مثلا اگر آپ کے پر قضا نمازیں ہیں، قضا روزے ہیں، خمس پابندی سے ادا نہ کرتے ہوں، نماز آیات یا رد مظالم ہو جائیں، کیونکہ وہ حضرات جانتے ہیں کہ یہ صورت ہی انشاءاللہ ایک مبدل حقیقت ہو جائے گی۔ اگر عبادت میں ریا آئے تب بھی اس کو کرتے جائیں، کیونکہ ریا ہمیشہ نہیں رہتی، چند روز میں عادت ہو جاتی ہے، اور پھر عادت عبادت بن جاتی ہے، اور پھر وہ ذریعہ قرب بن جاتی ہے۔ حقیقت یہ کہ ادائیگی واجبات اور ترک محرمات پر دوام کے بعد عشق الہی پیدا ہو جائے گا۔ یہی وجہ کہ قرآن میں حب دنیا اور ترک آخرت پر شکایت کی ہے، کیونکہ جس درجے کی حب دنیا ہوگی اسی درجے کی ترک آخرت ہوگی۔ جب عشق الہی آ جائے تو گویا یہ کیفیت ہو جاتی ہے، جیسا کہ ایک واقعہ روایت میں آیا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جمعے کے دن کا خطبہ دے رہے تھے، اور بعض لوگ پریشان پھر رہے تھے۔ آپ نے ان کو بیٹھانے کے لیے اشارہ فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ اس وقت صحابی دروازے پر تھے، اجلسو کی آواز سنتے ہی دروازے پر بیٹھ گئے۔ اگرچہ حکم ان کے لیے نہیں تھا، لیکن شدت اطاعت اور عشق غالب آ گیا، اور گوارا نہ ہوا کہ آپ ایک حکم فرمائیں، خواہ وہ کسی کو ہو، اور اس کی تعمیل نہ کی جائے۔ بس یہی ذوق و شوق اور محبت ہم میں ختم ہو گئی ہے، اور قلب صادق ہم میں پائی نہیں جاتی۔ اگر ہوتی تو حکم عدولی رسول و ائمہ کی یہ کیفیت نہ ہوتی جو آج ہے۔ علاج نمبر 11، زندگی کے معمولی سے معمولی کاموں میں بھی ذکر الہی اور یاد الہی سے غافل نہ ہوں، بلکہ ہر نعمت کے استعمال کے موقع پر نعمت دینے والے سے غافل نہ رہیں۔ جب ہر وقت زبان و دل سے یاد خدا ہوگی تو حب دنیا کے لیے دل میں جگہ نہ رہ جائے گی، اور اس کے لیے پھر دل سے نکلنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوگا۔ سید ابن طاؤس جب ایک سے زیادہ قسم کی غذائیں کھاتے تھے تو بظاہر تو ہر قسم کی غذا سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرتے تھے، جانور کا دودھ دونے سے پہلے بسم اللہ کا حکم دیتے تھے، ہر روٹی تندور میں لگانے سے پہلے بسم اللہ کہنے کی ہدایت فرماتے تھے۔ وہ ایسا دودھ نہیں پیتے تھے جس کے دھونے سے پہلے بسم اللہ نہ کہی گئی ہو، اور ایسی روٹی نہیں کھاتے تھے جس کے پکانے سے پہلے بسم اللہ نہ کہی گئی ہو۔ جب یہ حالت ہوگی تو حب دنیا کی گنجائش کہاں ہوگی؟ علاج نمبر 12، اہل ذوق اور آخرت کا شوق رکھنے والوں سے نشست برخاست رکھیں، تاکہ آپ بھی اہل شوق میں سے ہو جائیں۔ دنیا دار اور ہر وقت دنیا کی فکر میں منہمک افراد سے ایک میل جول کم کر دیں تاکہ ان کا اثر آپ پر نہ پڑے۔ علاج نمبر 13، اکثر قبرستان جا کر قبروں کی زیارت کریں، ان سے بڑھ کر وعظ و نصیحت قبول کرنے کی جگہ کوئی نہیں۔ علاج نمبر 14، تلاوت قرآن ما ترجمہ روزانہ کا معمول رکھیں کہ بے رغبتی دنیا اور شوق آخرت پیدا کرنے کے لیے کلام الہی سے بڑھ کر کیا چیز ہوگی۔ بے ذوق و شوق مومن کوئی قدر و منزلت نہیں رکھتا۔ اگر شوق میں شدت ہو تو دوسرے خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوں گے، اور یہ سحر خیزی اور الوفو کا ورد کر رہا ہوگا، جبکہ مردوں کی طرح دیر تک سوئے رہنا اور نماز صبح قضا کرنے والے کو اس ثواب کے حصول کی پرواہ تک نہیں ہوتی، جبکہ ثواب کا شوق عبادت کی زحمت کو بھی کم کر دیتا ہے۔ علاج نمبر 15، حدیث میں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں مشغول ہوتے تھے، ازواج سے بات چیت کر رہے ہوتے تھے، لیکن جب اذان ہوتی تو یہ حالت ہوتی کہ ایسے کھڑے ہو جاتے جیسے ہمیں پہچانتی ہی نہ ہو۔ کم از کم یہی کیفیت پیدا کر لیں کہ ٹھیک ہے دنیا کے کاموں میں مشغول رہیں، پس جب اطاعت خدا کا وقت آ جائے اس وقت اس عبادت کے وقت پر تو کم از کم وہ کام کر لیں۔ خمس کی تاریخ آ جائے خمس دے دیں، اس وقت کمی وقت کے اور قلت سرمایہ کے بہانہ نہ بنائیں۔ ادائیگی واجبات کا وقت آ جانے کے بعد بھی دنیاوی دندوں میں لگے رہنا حب دنیا کی علامت ہے، اور اس کو کم کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ کم از کم اس وقت تو اس کام کو ادا کر لیا جائے۔ علاج نمبر 16، جائز طریقے سے
مال حلال جتنا چاہے حاصل کریں، مگر حب دنیا کو کم سے کم رکھنے کے لیے کم از کم 6 جگہوں پر مال خرچ کریں۔ یاد رہے کہ مال و دولت کی مثال سانپ کسی ہے، اس میں جہاں زہر ہے وہاں تریاک بھی ہے۔ جب تک زہر کو تریاک سے الگ نہ کیا جائے گا اس وقت تک اس کے نقصان سے بچا نہیں جا سکے گا، اور اس کے لیے ضروری کہ 6 جگہوں پر مال خرچ کیا جائے۔ نمبر 1، اول یہ کہ مال کو اپنے پر خرچ کیا جائے، چاہے بطور عبادت ہو، مثلا حج و عمرے کے لیے، یا برائے عبادت یعنی ضروریات زندگی کے لیے، کیونکہ اگر یہ چیزیں بقدر ضرورت میسر رہیں تو انسان عبادت کے قابل ہو سکتا ہے۔ اگرچہ یہ چیزیں بقدر کفایت نہ ہوں گی تو لامحالہ ان کی طلب میں سرگرداں رہے گا۔ پس اگر مال حاصل ہو اور مقصود اس سے فراغت برائے عبادت ہو تو یہ خود عین عبادت ہے اور یہ دینی فوائد میں شامل ہے، اور اس کو دنیاوی فائدے میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 2، اس مال میں سے صدقے سے اس کا ثواب اندازے سے بھی بہت زیادہ ہے، لیکن یہ ثواب اس سے حاصل ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس مال ہو تاکہ وہ صدقہ دے سکے۔ نمبر 3، تیسری چیز مروت ہے کہ انسان اپنے دوستوں اور عزیزوں کو کھلائے پلائے اور مہربانی اور محبت سے پیش آئے، خواہ وہ لوگ کھاتے پیتے اور غنی ہی کیوں نہ ہوں، کہ نیکی بہرحال نیکی ہے، خواہ مالدار سے ہی کیوں نہ کی جائے۔ ہدیہ اور تحائف دینا، غمگساری اور ہمدردی کرنا اور لوگوں کے درجہ بدرجہ حقوق ادا کرنا بھی مروت میں شامل ہے۔ اس سے صفت سخاوت پیدا ہوتی ہے جو خود ایک بہت بڑی اخلاقی خوبی ہے۔ نمبر 4، تحفظ ناموس کے لیے مال و دولت کو خرچ کرنا، کہ یہ مال و دولت ہی ہے جو آدمی کو دنیا کی نظروں میں باعزت اور محترم بنا دیتی ہے۔ یعنی یہ مالدار لوگ وہ ہیں کہ دنیا ان کی محتاج ہوتی ہے اور خود دنیا سے بے نیاز ہوتے ہیں، اور اس دولت کی وجہ سے ان کے پاس دوستوں اور بھائیوں کی کمی نہیں ہوتی۔ اس سے آدمی لوگوں میں محبوب و مقبول ہوتا ہے اور کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ اسے حقارت سے دیکھ سکے، اور بعض دفعہ بہت سے شرری لوگوں کو دینے سے ان کی زبان درازی، چغل خوری، فحش گوئی اور غیبت کی راہ بند ہو جاتی ہے۔ پس ان کو کچھ دے کر ان کا منہ بند کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے حضور کا ارشاد بھی ہے، جو مال زبان درازوں اور چغل خوروں سے اپنی عزت بچانے کے لیے دیا جائے وہ بھی صدقہ ہی ہوتا ہے۔ نمبر 5، پانچواں موقع یہ کہ حق خدمت ادا کیا جائے، یعنی ان لوگوں کو دیا جائے جو خدمت کرتے ہیں، کیونکہ جو شخص خادم یا ملازم وغیرہ نہیں رکھتا اور سارے کام اسے خود ہی کرنا ہو، مثلا کپڑے دھونا، بازار آنا جانا، سودا سلف لانا، چیزیں تیار کرنا وغیرہ، تو اس کا سارا وقت انہی دھندوں کی نظر ہو جائے گا، اور ہر شخص کا فرض عین یہی یعنی عبادت اسے تو کوئی دوسرا انجام نہیں دے سکتا، تو اس کا اپنا ہی فرض ہے، اور ذکر و فکر میں تو کسی کو اپنا نائب نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اگر سارا وقت انہی کاموں کی نظر ہو جائے تو ان عبادات کو ادا کرنے کے لیے وقت کہاں سے آئے گا، خصوصاً جبکہ عمر کم ہے اور اجل قریب سے قریب تر آ رہی ہے، اور سفر آخرت کی منزل بہت طویل اور لمبی ہے، لہٰذا اس کے لیے بہت سارا زاد راہ بھی درکار ہے، اور ایک ایک سانس قیمتی ہے، لہٰذا جس مشغولیت سے بھی گریز ممکن ہو اس سے گریزاں ہی رہنا چاہیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت عبادت کے لیے میسر آ سکے، اور بغیر پیسوں کے یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر مال ہوگا تو نوکروں چاکروں کو دے کر کچھ دوسرے کام ان سے کروا سکتے ہیں اور خود ان سے بچ سکتے ہیں۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنا بھی ثواب ہے، لیکن یہ درجہ ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ جن کی عبادت بدنی ہوتی ہے، نہ کہ دل سے۔ لیکن جس شخص کا معاملہ دل سے ہو، تن سے نہ ہو، اور اسے کار آخرت کا علم بھی حاصل ہو، یعنی وہ ذکر الہی اور تفکر کی اہمیت سے آگاہ ہو، اس کو کچھ کام تو لامحالہ دوسروں سے لینے پڑیں گے تاکہ اسے فراغت میسر رہے۔ جوان جو ان دنیاوی کاموں سے بہت زیادہ اہم اور عزیز تر ہے، جو اس جسمانی طور پر ادا کرنے ہوتے ہیں اور اس کا سارا وقت لے لیتے ہیں۔ نمبر 6، چھٹا موقع یہ کہ کسی خاص شخص کو خیرات نہ دے بلکہ عام خیراتی کام کرے، مثلا مسجد، مدرسہ، یتیم خانہ، ہسپتال، غریبوں کے لیے وقف کرے، یا کوئی اور ثواب جاریہ والا کام کر جائے جو مرنے کے بعد بھی اس کے کام آتے رہیں۔ نام منظور ہے تو فیض کے اسباب بن
بنا، نام منظور ہے تو فیض کے اسباب بنا، پل بنا، چاہ بنا، مسجد و تالاب بنا، تاکہ لوگ بھی ان سے فوائد حاصل کرتے رہیں، اور یہ بات بھی بغیر مال کے ممکن نہیں ہو سکتی۔ الغرض اگر حب دنیا ایسی ہے کہ مال زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی دھن سے نجات نہیں پا سکتے تو ٹھیک ہے، کم از کم حب دنیا کو 6 مواقع پر مال خرچ کر کے کم تو کیا جا سکتا ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ مال پر خمس، زکوٰۃ، فطرہ، حج وغیرہ کے موقع پر خرچ واجب کرنے کی ایک حکمت یہ بھی کہ اس طرح سے مال دوسروں کو دے کر حب دنیا کو کم سے کم کر دیا جائے۔ غرض ان تمام امور میں خرچ کرنے کی نیت خالصتاً اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص تمام دنیا کا مال جمع کرنے میں قربتاً اللہ کی نیت رکھتا ہو تو وہ زاہدوں، دنیا کے بے رغبتوں میں سے ہے، اور اگر تمام دنیا کے مال کو ترک کر دے اور نیت قربت نہ ہو تو وہ زاہد نہیں ہے۔ ایک غلطی اور اس کا ازالہ، بعض واعظ و نصیحت کرنے والے حب دنیا مذمت کرنے پر جو آئیں گے اور زہد و توکل کا جو بیان کریں گے تو ایسا ہوا بنا دیں گے کہ وہ واعظ صاحب کے والد ماجد سے بھی نہ ہو سکے۔ شرعاً زہد و توکل کے لیے یہ لازم نہیں کہ ایک پیسہ بھی اپنے پاس نہ رکھے، بلکہ مال و دولت کے ساتھ بھی زہد و توکل ہو سکتا ہے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ مال کے ساتھ دل نہ لگائیں، ہر حد سے زیادہ کے درپے نہ ہو، پس یہ زہد ہے۔ اور اگر بغیر مانگے اور بلا طلب ضرورت سے زیادہ پروردگار عالم خود بھی عطا فرما دے تو یہ بھی زہد کے خلاف نہیں ہے۔ اور توکل یہ ہے کہ اسباب کو مؤثر نہ سمجھے، اور اس کے لیے اسباب کا ترک اور ترک ملازمت جائز نہیں ہے۔ اہل ایمان کی بعض طبیعتیں ایسی ہیں کہ اگر ان کے پاس کچھ مال و دولت نہ ہو تو ان کے ایمان جاتے رہنے کا اندیشہ ہے۔ ان لوگوں کو ترک اسباب کرنا حرام ہے، اور ان کو مال جمع کر کے ہی توکل کرنا چاہیے۔ گو کہ اسباب میں کچھ تاخیر نہیں ہے، مگر ان سے ایک گنا تسلی ہو جاتی ہے، جیسا کہ رقم پاس ہوتی ہے تو ایک اطمینان سے رہتا ہے، اور بعض لوگوں کو بغیر رقم ایسا اطمینان نہیں ہوتا جیسے کہ رقم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسباب میں بڑی حکمت یہ بھی کہ اس سے قلب کو یکسوئی رہتی ہے۔ اس کی مثال یہ کہ اگر آپ کسی ریل میں سوار ہوں اور ٹکٹ آپ کے پاس ہو تو ظاہر ہے کہ ایک دل جمعی اور اطمینان رہتا ہے، اور اگر ٹکٹ کھو جائے، چاہے نمبر وغیرہ سب یاد ہوں، تو اس وقت ایسا اطمینان نہیں ہوتا۔ اس لیے واعظین جو زہد و توکل کے لیے ملازمت ترک کرنے اور اپنے پاس کچھ جمع نہ رکھنے کی عام طور پر تعلیم دیتے ہیں، یہ ان کی غلطی ہے۔ یہ لوگ ایسا توکل سکھاتے ہیں جیسا کہ کسی مولوی صاحب نے کسی بادشاہ کو تعلیم دی تھی کہ تم نے اتنی فوج کیوں جمع کر رکھی ہے، اس کو الگ کر دو، اگر دشمن جمع ہوگا تو ہم اس کو واضح و نصیحت سے سمجھا لیں گے۔ بادشاہ نے فوج الگ کر دی، کچھ دن کے بعد دشمن نے حملہ کر دیا۔ بادشاہ نے مولوی صاحب کو بلایا کہ واض و نصیحت سے دشمن کو دفع کرو، یہ سمجھانے کا اور کچھ نصیحتیں کی، مگر دشمن نے ایک نہ مانی۔ تو مولوی صاحب اپنا سا منہ لے کر واپس آئے اور بادشاہ سے کہا، حضور یہ تو بہت بدماش ہیں، مانتے ہی نہیں، بس ان کا ایمان گیا اور آپ کا ملک گیا، صبر کیجئے۔ تو حضور نے ایسا توکل نہیں سکھایا، اور تعلیم دی کہ زہد یہ کہ دنیا کی دل میں قدر نہ ہو اور اس سے دل کو خالی رکھو، یہ نہیں فرمایا کہ ہاتھ بھی خالی رکھو۔ البتہ دل اس چیز سے اتنا نہ لگاؤ کہ اگر وہ چیز تلف اور ضائع ہو جائے تو افسوس ہی میں جان ہلکان کر لو۔ ایک دفعہ ایک عالم کے پاس تحفے میں آئینہ چینی آ گیا تھا جو بڑا قیمتی اور نایاب تھا۔ اتفاق سے ایک دن خادم کے ہاتھ سے وہ آئینہ ٹوٹ گیا، وہ ڈرا کہ کہیں عطاب نہ ہو۔ ڈرتے ڈرتے اس نے عرض کیا، حضور قضائے الہی سے آئینہ چینی ٹوٹ گیا۔ انہوں نے فی البدیہہ جواب دیا، اچھا ہوا کہ خود بینی کے اسباب کو شکست ہوئی۔ اس دنیا میں زہد سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب مولا کائنات نے یوں دیا، جو چیز ہاتھ سے چلی جائے اس کی پرواہ نہ کرو، اور جو چیز ملے اس پر ضرورت سے زیادہ خوش نہ ہو۔ امام حسین علیہ السلام کا ایک لقب الزاہد بھی ہے۔ آپ نے اپنی بہن جناب زینب سے ارشاد فرمایا، اے میری بہن،
ملامت نہ کرو، میری موت کی خبر سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو، آج یا کل زہ نصیب کے خدا کی راہ میں مارا جاؤں۔ اہل زمین میں سب مر جائیں گے اور اہل آسمان بھی باقی نہیں رہیں گے۔ میرا جد امجد مجھ سے کہیں بہتر تھے، وہ دنیا سے چلے گئے۔ میرا باپ، میری ماں اور میرا بھائی مجھ سے بہتر تھا، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہارے صبر کو ختم کر دے۔ زہد کی بھی یہی معنی ہے، دنیاوی زندگی سے بے رغبتی۔ اگر آپ عاقل ہو گئے تو آپ زاہد بھی ہو جائیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عقلی تقاضوں کے تحت زندگی کو اعتدال کے ساتھ بسر کیا جائے۔ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لینا اور اس پر تکیہ کرنا بے اعتدالی ہے۔ آپ کا ہدف فقط دنیا نہیں ہونا چاہیے۔ عقل مند انسان شروع ہی سے دنیا کے فنا ہو جانے کا شعور رکھتا ہے، لہذا نہ صرف یہ کہ اس میں کم دلچسپی لیتا ہے بلکہ اپنی دوستی کا دائرہ عالم آخرت تک وسیع کر لیتا ہے۔ ایک بڑا مقام اہل آخرت کی طرف جتنا متوجہ ہوتے جاتے ہیں، اتنا ہی ان کی توجہ دنیا سے کم ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ پوری دنیا سے بے نیاز ہو جاتے ہیں اور ان کے خیال میں استغنا پیدا ہو جاتا ہے اور زیبائش دنیا کو وہ حضرات ناچیز خیال کرنے لگتے ہیں، جیسے اہل اللہ دونوں سے مستغنا ہیں اور دونوں ہی سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، اور وہ صرف غنی الاطلاق پروردگار عالم کی طرف احتیاج رکھتے ہیں اور جلوہ پروردگار ان کے دل کے آئینے میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ خدا ہم سب کو ان لوگوں میں قرار دے، آمین۔ ہر برائی کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ خداوند عز و جل اور رسول خدا کی معرفت کے بعد کوئی عمل افضل نہیں ہے سوائے دنیا کے ساتھ دشمنی رکھنے کے۔ دنیا کی محبت سے عورتوں کے ساتھ محبت، دنیا کی محبت، اقتدار کی محبت، آسائش کی محبت، کلام کی محبت، بلندی مرتبہ اور مال و دولت کی محبت کے سوتے پھوٹتے ہیں۔ یہ ساتوں خصلتیں مل کر دنیا کی محبت میں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ اس کی مکمل معرفت کے بعد ہی انبیاء و علماء نے فرمایا، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام۔ حب دنیا یا حب آخرت۔ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، مولا ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں، مراد مال دنیا ہے۔ آپ نے فرمایا، تم اسے کس کام میں لاتے ہو؟ اس نے عرض کیا، ہم اس پیسے سے شادی کرتے ہیں، حج بجا لاتے ہیں، محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مومن بھائیوں کی مدد کرتے ہیں اور راہ خدا میں صدقہ دیتے ہیں۔ امام نے فرمایا، یہ دنیا نہیں آخرت ہے، یعنی یہ حب دنیا نہیں حب آخرت ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ کتاب مرض حب دنیا علامات اور علاج اپنے اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گا بہت جلدی دوسری کتاب کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔